غزل میں آگ کا دریا نہیں تو کچھ بھی نہیں، غزل میں آگ کا دریا نہیں تو کچھ بھی نہیں، نئے خیال کا گوشہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، غزل میں آگ کا دریا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، بزم ساقی سخن کے زیر اہتمام ایک شام ایک فنکار کے نام میں آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے سامنے ایک مشہور و معروف شاعر و ادیب جسے ادبی دنیا غفران امجد کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے، میں غفران امجد صاحب کا اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں۔ غفران امجد صاحب، سب سے پہلے ہمارے سامعین و ناظرین کو بتائیے کہ آپ کی ابتدائی تعلیم اور پیدائش کے تعلق سے بتائیں۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کا شکریہ ادا کروں، اور میں عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کام میں مصروف ہیں، ورنہ آپ جس پوسٹ پہ ہیں اس پوسٹ پہ پہنچ کر ادبی جو خدمت کا جذبہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے عموماً۔ فضیل جعفری صاحب نے کہا تھا کہ لکھنے کی فکر ہوتی نہ پڑھنے کی آرزو، افسوس صدر شعبہ اردو نہ کیوں ہوئے۔ تو ان کا یہ شعر میں بہت پہلے سنا تھا، لیکن یہ آج تک مجھے یاد ہے اور شاید ہمیشہ یاد رہے، اس طرح کا شعر ہے۔ تو میں اس حوالے سے آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ادبی کاموں میں مصروف ہیں۔ اور جہاں تک پیدائش کا سوال ہے تو ہندوستان کا ایک تاریخی قدیم شہر بنارس ہے۔ بنارس کے ریوڑی تالاب محلے میں میری پیدائش ہوئی 24 نومبر 1959، یعنی 1959 کو میری پیدائش ہوئی۔ اور ہم لوگ ایک ایسے گھرانے میں، یا کہیے کہ پورا سماج جو ہمارا تھا وہ کاروباری سماج تھا۔ اور اس وقت لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں کاروبار ہے تو ہم کو نوکری تو کرانی نہیں بچوں سے، تو ہم تعلیم کیوں دلائیں ان کو۔ یہ ایسا ایک مزاج تھا۔ ہمارے یہاں شعراء ادبا آتے رہتے تھے، تو ہماری تعلیم اسی محلے میں ایک مدرسہ زینت الاسلام نام کا تھا اور آج بھی ہے، تو میری تعلیم وہیں سے شروع ہوئی۔ لیکن درجہ 5 تک آتے آتے میرا کچھ ایسا حلقہ احباب بنا جن کا پڑھنے سے زیادہ کھیل میں دلچسپی جن کی تھی، تو ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی بہک گئے۔ اعلیٰ تعلیم ڈگری کا کوئی وہ نہیں، کالج یا یونیورسٹی تک میں نہیں گیا۔ جو تعلیم ہوئی میری مدارس میں ہوئی۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، کیونکہ آج کل تعلیم یافتہ لوگ بھی ادب کی خدمت کرنے سے گریز کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنا دامن بچاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، اعلیٰ تعلیم نہ ہونے کے باوجود آپ کے اندر جو ادبی ذوق ہے اس ذوق کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے شعر و شاعری کی دنیا میں اپنی شعر و شاعری کی زرخیز زمین پر جو ہے غزل کے پودے اگائے ہیں۔ یہ بہت بہترین جذبہ ہے آپ کا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا، اس کے بعد میں جو ہے تجارت میں لگ گیا۔ تو یہ بتائیے کہ تعلیمی سلسلہ ختم ہونے کے بعد تجارت میں لگنے کے باوجود یہ شعر و شاعری کا سلسلہ جاری رہا آپ کا، تو آپ کے آبا و اجداد کیا شاعر تھے یا کچھ شاعری کا ذوق آپ کو ورثے میں ملا ہے؟ جی وہ ایسا ہے کہ میرے کہاں سے شروع ہوئی یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے میرے والد کے دادا یعنی میرے پر دادا شاعر تھے، اور وہ خمسہ کہا کرتے تھے۔ اچھا۔ تو اس وقت خمسہ صرف یہ تھا کہ اور فلودی کہتے تھے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جی، اس وقت یہ رواج تھا کہ جیسے کوئی فنکشن ہو، تہوار ہو، عید ہو، دیوالی ہو، تو اس میں محفلیں سجتی تھی اور اس میں 2 گروپ بنتا تھا۔ اچھا۔ تو اس میں سوال و جواب ہوتے تھے۔ تو اگر سامنے والے نے کوئی شعر خمسہ کہا، اپنی کوئی بات کہی، تو اس کا ان کو فوراً جواب دینا ہوتا تھا۔
تو خمسے میں جواب دیتے خمسے میں ہی جواب دیتے تھے. بہت اچھی بات ہے. اور ہمارے پردادا جو تھے مصطفی گھرانے سے ان کا تعلق تھا, جی اور ان کے استاد تھے ہمارے منشی بیتاب صاحب. اچھا منشی بیتاب صاحب ان کے استاد تھے, اور منشی بیتاب فائز بنارسی کے شاگرد تھے, اچھا اور فائز بنارسی مصطفی لکھنوی کے شاگرد تھے. جی تو اس طرح ان کا سلسلہ مصطفی لکھنوی سے ملتا ہے. اور پھر ہمارے جو دادا تھے انہیں بھی شعری بہت اچھا ذوق تھا, لیکن افسوس کی بات یہ ہے جی. کہ میرے والد کی تقریباً عمر 12 برس کی رہی ہوگی جی جی کہ ایک حادثے میں میرے دادا کا انتقال ہو گیا. تو میری دادی نے اپنے 2 بیٹے اور 5 بیٹیوں کی پرورش کی, اور ان کی جو بھی لازمات تھے شادی وغیرہ سب کرائی. تو چونکہ والد صاحب ہمارے بہت اچھے شاعر بھی تھے اور بہت اچھا ترنم سے پڑھتے تھے وہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. تو جہاں کہیں محفلیں آپ کے والد محترم کیا تخلیص فرماتے تھے؟ ان کا نام تو عبد المتین تھا, لیکن وہ ضیاء بنارسی کے نام سے مشہور و معروف ہوئے. جی اور وہ جہاں بھی محفلوں میں جاتے تھے تو مجھے شوق تھا جانے کا ساتھ میں, جی تو میں ساتھ میں جاتا تھا بچپن سے. جی شعر تو میں نہیں کہتا تھا. جی اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد میرے ایک چھوٹے بھائی ہیں, جی ان کو بھی شعری ذوق ہوا, اور وہ انہوں نے ایک مشاعرہ تھا, جی طرحی مشاعرہ تھا, جی تو ایک غزل انہوں نے کہی, جی اور وہ پرچہ جو ہمارے والد کے استاد تھے جوہر صدیقی صاحب, جی ان کو دے کے آ گئے. تو میرے والد صاحب جب جوہر صدیقی صاحب سے ملنے گئے تو انہوں نے وہ اصلاح کر کے وہ غزل والد صاحب کو دی, والد صاحب نے آ کے میرے چھوٹے بھائی کو دی, اور اسی مشاعرے میں انہوں نے رات میں وہ کلام پڑھا. اور پھر اس کے بعد میں بھی کچھ شعر کہتا تھا, لیکن کسی کو پتا نہیں تھا, اچھا نہ میں کہیں شریک ہوتا تھا. اچانک ایک دن یہ ہوا کہ ایک محفل تھی اور سب لوگ جمع تھے, اس میں نظامت کرنے والے جو صاحب تھے وہ نہیں آئے تھے. اچھا تو اب ہر آدمی پریشان تھا کہ نظامت کون کرے, جس سے وہ بول رہے ہیں کہ آپ کریے, وہ سب ارے نہیں میں نہیں. تو پھر میری طرف کسی نے دیکھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں. تو وہاں سے میری شروعات ہو گئی. ادبی سفر کا شروع جی, تو نشستوں میں پھر میں شامل ہونے لگا, اور وہیں سے پھر یہ طرحی محفلیں بھی ہوتی تھیں, اس میں بھی میں کہنے لگا. اس کے بعد پھر بنارس کے کچھ اہم شاعر تھے, نوجوان بھی تھے اور اہم بھی تھے. تو سب سے پہلا نام میں لینا چاہوں گا, ایک غیر مسلم شاعر تھے روشن لال روشن, جی بہت اچھے شاعر تھے. جی تو ایک دن وہ میرے گھر آئے اور کہا کہ آج شام میں میرے گھر نشست ہے تو آئیے. تو میں وہاں گیا, باہر سے کوئی صاحب آئے تھے, ان کے اعزاز میں تھی. تو وہاں سے پھر اور لوگوں سے, پھر اور کئی شاعر تھے جن سے میری جان پہچان ہوئی, آنا جانا ہوا. جی پھر ایک جگہ ایسی تھی کہ بنارس میں ہم لوگ روز رات میں بیٹھتے تھے, وہاں کے جو بھی شاعر. آپ کے کوئی استاد سخن میں جن کے آگے آپ نے تو ہاں ایک بات اور کہ بنارس کا ماحول یہ تھا, اور ہر جگہ کا یہ رہا ہوگا کہ جس کو بھی شاعری کرنا ہے وہ کسی نہ کسی استاد کے آگے زانوئے ادب طے کرتا ہے. جی اور بنارس کا بھی یہ ماحول تھا کہ کسی استاد کے بغیر کہیں کوئی مشاعرہ پڑھ نہیں سکتا ہے. جی تو یہ بھرم میں نے توڑ دیا اچھا کہ بغیر کسی کو دکھائے ہوئے میں نے شروع کر دیا. اپنا کلام خود اصلاح کر لیا کرتے تھے. ہاں, جو کہا وہ پڑھ دیا. اس کے بعد دوستوں سے یہ 4-5 شعراء ایسے تھے جن سے میری ملاقات ہوئی, اور ہر پیر کو شام میں 7 بجے مان لیجیے ایک بیٹھک ہوتی تھی, اور رات میں 11-11:30 بجے تک چلتی تھی. جی اور ہر ہفتے کچھ نہ کچھ تازہ کہہ کے سنانا ہوتا تھا. جی کوئی جبر نہیں تھا, لیکن شوق تھا کہ آج ملاقات ہوگی تو کیا سنائیں گے. تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور وہاں جو لوگ آتے تھے ان میں بہت اہم لوگ تھے. یہاں تک کہ ایک شخص ہیں ڈاکٹر یعقوب یاور صاحب, جی جو بنارس ہندو یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو بنے, اور اس کے بعد اب ریٹائر ہو چکے ہیں. تو وہ بھی آتے تھے, اور بنارس میں کئی اہم لوگ آتے تھے. اور جب ہم لوگ وہاں پڑھتے تھے اس کے بعد اس پہ بات ہوتی تھی. اچھا, اور نہ صرف اس شاعری پہ بات ہوتی تھی وہاں کہ ہم نے کیا پڑھا, آپ نے کیا پڑھا, انہوں نے کیا پڑھا, بلکہ اور جو لوگ
کہیں دنیا میں شاعری کر رہے ہیں یا ادب سے جن کا رشتہ ہے افسانہ لکھ رہے ہیں جی سب پر بحثیں ہوتی تھی جی تو اس کا مجھے بہت فائدہ ملا اور ہوا یوں کہ میں شعر کہتے کہتے پھر ایک دن ایسا آیا 1 جنوری 2006 کو جی میں کاروباری مسائل کو لے کے بنگلور آ گیا بنارس اچھا۔ خیر بات کہہ کے نہیں، یہاں تک آپ نے جن باتوں کا تذکرہ کیا ہے جی تو اس میں 2 باتیں سامنے آتی ہیں. ایک تو آپ کا کوئی استاذ نہیں ہے، جی تو یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ جب استاذ نہیں ہے تو شاعری کے نوک و پلک کو آپ کیسے حاصل کیا. جو یہ فن ہے یہ حاصل کرنے کے لیے بھی جو کوئی استاذ چاہیے. یہ تو ایک بات ہے کہ ادبی محفلیں آپ نے کہا کہ بحث و مباحثے کی جو ادبی محفلیں ہیں وہ کارآمد ثابت ہوتی ہیں. آج کل ایسی ادبی محفلیں نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ اگر کسی شاعر کی غلطی کو اگر بولا جائے تو شاعر جو ہے سراپا ہو جاتا ہے کہ بھائی میں نے اچھا کہا ہے، وہ جو ہے تعصبی نگاہ سے ایسا کہہ رہا. تو ایسی باتیں ہو رہی ہیں. اس کے باوجود آپ نے کہا کہ بھائی ادبی محفلوں میں آپ کی جو آپ کے کلام کی نوک پلک درست ہوتی رہی یا آپ خود اسے اصلاح کرتے رہے یا اس کے فنی باریکیوں کو معلوم کرنے کے لیے آپ نے کسی سے رابط حاصل کیا ہے، کسی کتاب میں پڑھا؟ نہیں، وہ مطالعہ تو میں کرتا ہی رہا. جی میں جو ہمارے عہد کے بڑے شاعر تھے جی میں نے ان کو پڑھا جی اور اتنا پڑھا کچھ لوگوں کو کہ وہ ان کا مجموعہ کلام مجھے زبانی یاد ہو گیا تھا. ارے ماشاء تو ایک تو وہاں سے مجھے، اور پھر جب میں شعر کہہ کے جو ہمارے احباب تھے جی وہ بہت کیونکہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور ادب پر باریک نظر رکھتے تھے. ہاں یہی تو بات. جب میں شعر کوئی پڑھتا اگر اس میں کوئی خامی رہتی، یہ کیونکہ ہمارا شروعاتی دور تھا تو وہاں یہ بات ہوتی تھی اگر اس چیز کو آپ یوں کریں ہاں تو یہی بات میں پوچھنا چاہتا تھا تو کیونکہ وہاں ایسا ہو جائے. ادبی محفلوں میں اصلاح ہے. اس لیے کہ ایک لفظ کے بدلنے سے اصلاح ایک لفظ. شعر کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے. بالکل صحیح بات. تو اس کا مجھے بہت فائدہ ملا اور یہ ہفتہ وار محفل تو ہوتی ہی تھی. جی روز رات میں بھی ہم لوگ 3-4 لوگ تھے جو ملتے تھے اور اس پہ ادب پہ بات ہوتی تھی، شعر پہ بات ہوتی تھی. فلاں صاحب نے یہ شعر کہا ہے، اگر یوں کرتے تو یوں ہوتا. تو جیسے کہ ہم ایک مثال آپ کو دیں، ایک محفل تھی جی نعتیہ محفل تھی تو ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک شعر بہت ہی تمہید کے ساتھ پڑھا کہ آج ابھی یہ قافیہ دیکھیے نعت میں بڑا مشکل ہے اور میں نے ایسے لوگ کرتے ہیں. ہاں میں نے باندھا ہے. تو شعر تو نہیں لیکن وہ مصرع مجھے آج بھی یاد ہے. تو وہ مصرع تھا کہ آپ نے حضور کی طرف اشارہ تھا کہ آپ نے پاؤں دھرا جنگل میں منگل ہو گیا. اچھا. تو ان کے استاد کے کسی بات کو لے کے ان سے ذرا دوری ہو گئی تھی تو اس محفل میں ان کے استاد بھی موجود تھے. جی تو ان کے استاد نے ایک دوسرے شاعر سے کان میں کچھ کہا تو انہوں نے کہا دیکھیے استاد کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے اس شعر کو ایسے پڑھیے. تو استاد نے ان کو روکا لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے رکھا قدم جنگل میں منگل ہو گیا. تو آپ نے پاؤں دھرا جنگل میں منگل ہو گیا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن یہ خوبصورتی آ گئی کہ آپ نے رکھا قدم جنگل میں منگل ہو گیا. تو اس طرح کی محفلوں میں ہمارے یہاں ہوتا تھا کہ کوئی شعر پڑھتا تھا تو استاد کہتے بیٹے ایسے اس کو پڑھیے. یہ ضروری ہے. جی تو اس میں برا بھی نہیں لگتا. اچھا جو لوگ برا مانتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جی تو یہ سلسلہ چلتا یہ رہا. جو ادبی محفلیں ہیں اس تعلق سے میں نے بہت پہلے ایک شعر کہا تھا کہ علم و ہنر کی شعر و سخن کی سبیل رکھ. علم و ہنر کی شعر و سخن کی سبیل رکھ، بحث و مباحثے میں تو روشن دلیل رکھ. بہت خوب. اہل زبان کو اپنے سفر کا پتہ چلے، اردو زبان کی راہ میں تو سنگ نیل رکھ. بہت یہ جو بحث و مباحثے میں جو روشن دلیل رکھنے کی بات ہوتی ہے تو بہت اہم ہوتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح سے کر دو لیکن اس کی دلیل پیش نہیں کرتے کہ بھئی اس طرح سے کیوں کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے. یہ بعض بزرگ استاذ جو ہیں اس کی اصلاح کرتے ہیں. یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو ان جیسے لوگوں سے صحبت حاصل ہوئی اور ان نشستوں میں آپ نے جو ہے اپنے کلام کو
جی جو اور معیاری بنانے کی کوشش کرتے ہوئے بغیر استاذ کے آگے بڑھے. میں آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اور یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ آپ نے اپنے پردادا کا نام لیا, خمسہ کی بات ہوئی, جی تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کی کوئی کتاب انہوں نے جتنے خمسہ کہے ہیں اس کی کوئی کتاب منظرم پر آئی ہے؟ اگر نہیں آئی ہے تو کیوں نہیں آئی ہے؟ ہاں, نہیں آئی اس لیے, میرے خیال سے اس لیے نہیں آئی کہ آج بھی بنارس میں بہت سے شعراء ہیں جن کی کوئی کتاب نہیں ہے. وہ انہوں نے کلام پڑھا, مشاعرے میں پڑھا اور انتقال کر کے چلے گئے. صرف چند ہی شعراء ہیں جن کی کتاب منظر عام پر آئی ہے. جی اور اس وقت میرے خیال سے لوگوں کو یہ نہیں رہا ہوگا شوق کہ میری کتاب بھی آئے. انہوں نے سوچا کہ ہم نے محفل میں پڑھ دیا اور ہمارا کام ہو گیا, تو قلم بند نہیں کرتے تھے. نہیں کرتے تھے. تو زبانی یاد رہتا تھا. ہماری دادی بتاتی تھی ان کے بارے میں, اور پھر ہماری پھوپھی, ہمارے چچا, جی تو وہ لوگ پڑھ کے سناتے تھے کہ دیکھیے یہ خمسہ ہے, یہ خمسہ ہے, اور یہ خمسہ ہے. اچھا, کیا آپ لوگ جو ہے اس خمسے کو برقرار رکھا ہے یا صرف غزل کی طرف مائل ہے؟ نہیں, وہ چونکہ ہم نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں ہے, صرف سنا ان کو. میری شروعات جو ہوئی وہ غزل سے ہی ہوئی. اچھا, ہاں, تو مجھے ایک شعر یاد آتا ہے. جی فرمائیے. ابتدائی دنوں میں ایسے شعر ایک آیا کہ میں اپنے بھائی کو اندھے کنویں میں ڈال آیا. میں اپنے بھائی کو اچھی تنبیہ پیش کیا آپ نے. اندھے کنویں میں ڈال آیا, جی, میرا مزاج بھی یوسف کے بھائی جیسا ہے. واہ 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 واہ. تو یہ شعر ایک شاعر کیونکہ جو ہمارے دوست بنے جی, وہ ایسے تھے کہ وہ کسی کو منہ نہیں لگاتے تھے. اچھا, تو ایک دن میں رات میں داخل اس محفل میں ہونے ہی والا تھا, تو میرے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ اسی شعر کو لے کے کہ اس شعر نے دوستی کرنے میں مجبور کر دیا. اچھا, ماشاء اللہ, بہت بہت مبارک ہو. اور آپ کے کلام کا جو میں نے مطالعہ کیا ہے, جہاں تک میرا مطالعہ ہے, آپ کے کلام میں کلاسیکیت اور عہد حاضر کی عکاسی پائی جاتی ہے. بعض لوگ شعراء ایسے ہوتے ہیں کہ جدیدیت کی طرف بھاگتے ہیں, جدید رجحانات کی طرف ان کا رخ ہوتا ہے. تو آپ کی کلام کی خصوصیت یہی ہے کہ کلاسیکیت بھی ہے اور ترقی پسند رجحانات بھی ہے اور عہد حاضر کی عکاسی ہے. اس کے تعلق سے آپ کچھ بتائیں. شاعری چونکہ جس عہد میں آدمی پیدا ہوتا ہے, سانسیں لیتا ہے, اس کا اثر پڑتا ہے. لیکن جو ہماری بنیاد ہے کلاسیکی شاعری, اس کو اگر چھوڑ کے ہم آگے بڑھیں گے تو اس میں وہ سلاست وہ روانی نہیں آئے گی. صرف جدید شاعری, ہم کو اپنے کلاسیکیت کی طرف کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے, کلاسیکیت کی رسی کو. تو جب کلاسیکیت کی رسی کو ہم مضبوطی سے پکڑیں گے اور ہم جدیدیت کی طرف جائیں گے تو زمین اور آسمان الگ نہیں دکھائی دے گا. بالکل صحیح. تو جو لوگ بھی جدید ہیں, بہت جدید ہو گئے, ان کی شاعری آپ پڑھتے ہیں تو اس میں وہ چاشنی کی کمی محسوس ہوتی ہے. تو جن کا دامن اس سے جڑا ہوا ہے کلاسیکیت سے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اگر جدیدیت شاعری یا عہد حاضر کا جو بھی کرتے ہیں, اس میں ایک خاص بات پیدا ہوتی ہے جو میں سمجھتا ہوں خاص اور عوام دونوں کو متاثر کرنے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, کلاسیکیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنے تحریکیں چلی ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے مختلف ادوار کے رجحانات کو شاعری میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں, جدیدیت کی طرف رخ کرتے ہیں. کیا آپ کا خیال کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نئے انداز سے شعر کہیں, نئے الفاظ کے استعمال کلاسیکیت کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ میں نے ہمیشہ یہ میرا خیال رہا ہے کہ آپ جو بھی کہیے کچھ الگ ہونا چاہیے. اس لیے کہ آدمی چاہ کے بھی بہت کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ عطا بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. کہ جب میں نے کئی شعر اس وقت مجھے یاد نہیں, ایک شعر یاد تھا میں نے سنا دیا, تو اسی وقت یہ لوگوں نے محسوس کیا کہ نہیں, ان کے اندر کچھ جدیدیت کا چسکا ہے. ہاں, تو حالانکہ عہد حاضر سے آنکھیں چرانا کوئی اچھی بات تو ہے نہیں. بالکل. ابھی آج مان لیجئے کچھ لوگ جو بات کرتے ہیں, بہت سی شعراء میں دیکھتا ہوں کہ کہتے ہیں یہ ان کی شاعری گل و بلبل کی داستان ہے. بالکل. تو علامتیں بدلتی رہتی ہیں,
گلو بلبل کیا ہے، وہ بھی ایک علامت ہے. گلو اب جیسے پیمانہ ہے، جام و پیمانہ ہے، یہ بھی ایک علامت ہے. اب شعر کو آپ اصل الفاظ کو اصل معنی میں شعر میں ڈال دیجئے، وہ شعر مر جائے گا. اگر علامت بنا کے آپ کسی بھی لفظ کو پیش کریں گے تو وہ زندہ رہے گا. ہاں، یہ تو بہت اچھے صنعتیں ہیں کہ صنائع و بدائع کو ذہن میں رکھتے ہوئے شعر کہنے کی جو خصوصیات ہوتی ہیں اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. وہ آپ کی محبوب صنف غزل ہے، جہاں تک میں نے آپ کا مطالعہ کیا ہے، آپ کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. اچھا، ایک کتاب آپ کی منظر عام پر آ چکی ہے، خواب کی مٹی. اب خواب کی مٹی نام بھی جو ہے علامتی انداز میں ہے. لوگ خواب دیکھتے ہیں اور آپ خواب کی مٹی کی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ کی پسندیدہ صنف غزل ہے. جی، تو غزل کے علاوہ دوسرے اصناف پر آپ نے تبادلہ کیوں نہیں کی؟ اگر اس کا رجحان آپ وہاں تک کیوں نہیں گیا؟ نہیں، نظمیں بھی میں نے کہی ہیں جی، اور لیکن غزل کی طرف زیادہ میں مائل رہتا ہوں. اچھا اچھا. نظمیں بہت کم کہی ہیں. جی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، نعت بھی کہی ہے، منقبتیں بھی کہی ہیں. جی. اور نعت میں بھی نظم کے فارم میں، اس کے پلیٹ فارم پہ بھی میں نے نعتیں کہی ہیں. نظم بھی میں نے کہی ہیں. اور غزل زیادہ پسندیدہ صنف ہے آپ غزل کی؟ زیادہ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا مزاج اس سے میچ کر رہا ہے. اچھا اچھا. جی عام طور پہ ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ کچھ شعرا جی. نعت غزل بھی کہتے ہیں اور مختلف اصناف پر تبادلہ نظم بھی کہتے ہیں، نظم کہتے ہیں، لیکن ان کو کہتے ہیں. سننے میں یہ پتہ ہم کو لگ جاتا ہے جی کہ اگر یہ غزل نہ کہیں نظم کہیں تو زیادہ بہتر کہہ سکتے ہیں، جی. یا فلاں صاحب اگر نظم نہ کہیں غزل کہیں تو اس طرح کا مزاج ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہے اپنا ذائقہ تبدیل کرنے کی غرض سے جو وہ ایک دوسرے الگ اصناف کی چیز طرف ہوگی. مائل ہو جاتے ہیں. وہ ایک الگ چیز ہوگی. جی. تو لیکن آپ کی کتاب خواب کی مٹی، اس کے تعلق سے کچھ بتائیے کہ خواب کی مٹی کا تاثر کیوں پیدا ہوا؟ کیا آپ کے کلام میں ایسی کوئی علامتیں ہیں جس میں خواب کی مٹی کے تعلق سے آپ بتائیں کہ خواب کی مٹی کیا ہوتی ہے؟ ایک شعر اس میں اسی کتاب میں میری جی ہے. فرمائیے. عجب نہیں کہ اذیت نظر بچانے لگے. عجب نہیں جب اذیت نظر بچانے عجب نہیں کہ اذیت نظر بچانے لگے، دیار خواب کی مٹی جو مسکرانے لگے. واہ. تو اس شعر سے میں نے خواب کی مٹی دیار بنائی. خواب کی مٹی، خواب کی مٹی آپ نے لی. جی. جی جی. تو جی. اسی شعر سے یہ خواب کی مٹی کو میں نے نکالا. اچھا اچھا اچھا. آج کل کے دور میں جو غزل گو شعراء ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں آج کل جو ہے مشاعرے تو بہت ہو رہے ہیں، جی. نشستیں بہت ہو رہے ہیں، لیکن وہ بات نہیں رہی شعراء میں جو پہلے کی بنسبت جتنے شعراء قدیم دور کے شعراء ہیں آج بھی موجود ہیں. ایسی بات نہیں کہ اس کا فقدان ہے، لیکن کم لوگ ہیں جو اصل میں شعر کی فنی باریکیوں کو سمجھتے ہوئے شعر کہتے ہیں. اس کے تعلق سے کیا رہا ہے کہ آج کل کی نئی نسل جو ہے مطالعہ نہیں کرتی ہے لیکن بہت کچھ کہتی ہے. اس کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ نئی نسل مطالعہ اگر کر بھی لے، مان لیجیے آپ نے 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ صرف کر کے ایک کتاب آپ نے مطالعہ کر لیا، لیکن آپ ایک محفل سجائیے، اس میں 4 لوگ جمع ہو جائیں، ایک جملے میں جو بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی وہ پوری کتاب پڑھ کے آپ نہیں سمجھ سکتے. بالکل. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے نئے لوگ ہیں وہ شعر کہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے جو کہا اس پہ آپ سبحان اللہ کہیے. اگر آپ اس پہ ان کو کچھ کہنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے. بالکل بالکل. تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آگے بڑھنا ہے، آپ کو ترقی کرنا ہے کسی کو بھی، تو وہ اپنے بزرگوں سے ملے، ان سے مشورہ لے. بالکل. ضروری نہیں کہ آپ ان کو استاد بنائیے، لیکن آپ ان سے ادبی ملیے، گفتگو ہو سکتی ہے. ادبی گفتگو ہو سکتی ہے. آپ نے کہیے کہ آپ نے دیکھیے میں نے یہ کہا ہے اور آپ کی کیا رائے اس میں. جی. آج بھی نہیں، یہاں پر تبادلے خیال میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں، تعصبانہ رنگ اس پر چھوڑ دیتے ہیں کہ میں یہ فلاں علاقے کا ہے، اس کو طنز کرنا ہی کرنا ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. یہ ڈر کر بعض لوگ جو ہے اس پر تذکرہ نہیں کرتے، جو لکھیں جو صحیح، اور بعض لوگ یہ کہہ کر دامن بچا لیتے ہیں کہ بھائی میں اپنی تسکین کے لیے لکھتا ہوں. تو اس طرح سے یہ اگر آپ اپنی تسکین کے لیے لکھتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں رہیے. اگر محفل میں آ رہے ہیں تو آپ کی تسکین نہیں چلے گی. جی سامنے والے کی نہیں. اکثر ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی
جب میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ اس طرح کی غلطیاں اس میں استعمال کیے، بلکہ یہ شعر و شاعری تو چھوڑیے، میں اپنی تسکین کے لیے لکھتا ہوں. تو انہوں نے بہت اچھا جملہ کہا کہ جب آپ اپنی تسکین کے لیے لکھتے ہیں تو آپ اپنی ڈائری میں لکھ کے رکھ لیجیے یا اپنے گھر میں کہہ لیجیے. تو باہر اگر کہتے ہیں تو سب کا حق بنتا ہے کہ اس پر بحث کریں. تو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والے ہمارے بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ من نہ دانم فائلات. ہاں تو یہ دامن بچانے کی غرض سے کہتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں. جی بالکل. یہ اکثر ایسا ہوتا ہے آج کل کی محفلوں میں. اور میں ایک سوال اور اٹھانا چاہوں گا، کیونکہ آپ کی جو عظیم خدمات کا جو چرچا ہے میں بہت سنتے آ رہا ہوں کہ آپ نے بزم اردو قائم کی اور وہاں پر 110 محفلیں سجائی آپ نے. اس پرآشوب دور میں ایسا دور چل رہا ہے کہ لوگ جو ہے گروہ بندی، تعصب اور اپنا جو اپنی انا کو جو برقرار رکھنے کے لیے کسی محفل میں جانے سے روکتے ہیں، یا اپنی محفل سجاتے ہیں یا اپنا تعارف ہوتا ہے تو وہاں جاتے ہیں. اس کے باوجود آپ جو اتنی محفلیں سجائی ہیں تو اس میں کوئی اگر تلخ تجربہ ہو تو بیان کرے تاکہ سامعین کو معلوم ہو جائے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے محفلیں سجانے میں. آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں، خدمت کا جذبہ آپ کے اندر بھی، آپ کو بھی معلوم ہے کہ کیا پریشانیاں آتی ہیں. جی. تو اس کے تعلق سے صرف ایک شعر میں پڑھوں گا، وہ واضح ہو جائے گا کہ جی. اردو کا کمال دیکھیے. ایک لفظ ہے آپ اور ایک لفظ ہے تو. جی. اس دونوں لفظ کو دیکھیے اور یہ شعر سنیے، اور پھر یہ جو تکالیف اور دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا معاملہ، ساری چیز اس کے اندر آ جائے گی کہ عجب ہیں آپ کو وہ تو سمجھتے ہیں. واہ واہ. عجب ہیں آپ کو وہ تو سمجھتے ہیں، چمکتے چاند کو جگنو سمجھتے ہیں. واہ واہ. اچھا طنز آپ کی شاعری میں جو طنز ہے وہ اس محفلوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بھئی تجربات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ جب محفل سجاتے ہیں تو لوگ عجیب و غریب طریقے سے حملے کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نام شامل نہیں کیا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کلام کو داد نہیں ملی. ایسے ماحول میں آپ جو ہے 110 محفلیں سجائے ہیں اور کئی ابھرتے نوجوان شعراء کو آگے بڑھانے میں ان کی ہمت افزائی کی ہے. میں اس کے لیے آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. فضیل جعفری صاحب کا شعر، جی. لکھنے کی فکر ہوتی نہ پڑھنے کی آرزو، افسوس صدر شعبہ اردو نہ کیوں ہوئے. دیکھیے کہ یہاں پر یہ بہت بہترین طنز ہے ان صدر شعبہ اردو کے پروفیسروں کے آج کل یہی ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا بیٹھ جاتے ہیں اعلیٰ عہدے پہ، کچھ پڑھنے کی آرزو نہیں رہتی، لکھنے کی آرزو نہیں رہتی. ہاں، اس لیے کہ ان کو تنخواہ ملنے لگتی ہے. اور جی. اسی لیے میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کو اعلیٰ عہدے میں فائز ہوتے ہوئے بھی یہ ادب کی خدمت کا جذبہ آپ کے اندر ہے. تو واقعی میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. آنے والی نسلوں کو نیا پیغام اگر آپ دیں گے تو بس میں یہی چاہتا ہوں کہ نئے لوگ جو اگر شوق ہے ان کو، اگر اپنے ذوق کی تسکین کے لیے کرتے ہیں تو وہ گھر میں اپنی شاعری کو رکھیں اور ایک بند کمرے میں پڑھیں اور سنیں. جی. اگر محفل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو بزرگوں سے، اپنے سینئر سے مشورہ لینا ہے چاہیے، اس لیے کہ اس سے بہت فیض حاصل ہوتا ہے. ہمارے پاس بھی اکثر نہ صرف بنگلور بلکہ ہندوستان کے کئی مجھے میرا خود ذاتی تجربہ ہے. میں جب مالیگاؤں گیا تھا 10 دن رہا وہاں پہ. عتیق احمد عتیق میرے استاد محترم ہیں، ان کی تیمارداری کے لیے گیا تھا. تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ہر گلی میں محفلیں سجتی ہیں رات میں. ابراہیم اشرف صاحب بھی موجود تھے، میں بھی تھا وہاں پر. کئی لوگ جو ہے ایک ایک گلی میں ایک ایک حلقہ جمتا ہے، بحث و مباحثہ ہوتا ہے. اثر صدیقی وہاں پر موجود تھے تو ان کے ساتھ میں نے محفلیں دیکھی کہ ہر گلی میں ایک محفل سجتی ہے. تو وہ ذوق و شوق ختم ہوتا جا رہا ہے. لوگوں کو محفل میں بیٹھنے کے لیے بلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، کہتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، پر لکھنا بہت اچھا جانتے ہیں، بہت زیادہ لکھتے ہیں. جی. دیکھیے برہان پور کا آپ نے مالیگاؤں کا ذکر کیا. تو ہندوستان میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ مالیگاؤں اور برہان پور یہ دو شہر ایسا ہے جس میں ہندوستان کے تمام شہروں سے زیادہ شعراء وہاں موجود ہیں. اور تعلیمی معیار جو ان کا ہے بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن شاعری عربی ذوق بہت اچھا ہے. اسی طرح ہمارے یہاں کرناٹک میں کچھ جگہ ہے، جیسے علی پور ہے، چھوٹا سا خطہ ہے لیکن وہاں کا ادبی ذوق بھی بہت بہتر ہے. اس سے بڑی چیز یہ نا کہ سننا نہیں چاہتا کوئی. ہمارے دوست بزرگ جن کا میں ذکر کرتا تھا ڈاکٹر یعقوب یاور صاحب،
उनका एक मजमून उन्होंने लिखा था सुनने का फन, बहुत खूबसूरत मजमून था उनका। तो उसमें यही कहा गया था कि आप सुनिए। और मैं आजकल नए लोगों को देखता हूँ, भिवंडी में गया था जी, 2 मरतबा का ये वाकया है कि एक नौजवान लड़का था, अच्छा पढ़ता है, लेकिन वो आया और पढ़ के कलाम चला गया जी। तो मैंने बाद में कहा कि अगर ये कलाम पढ़ के न जाए और दूसरे को सुने और सोचे कि ये क्या कह रहे हैं, तो उनकी शायरी में से निखार आएगा। बेशक बेशक। बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूँ कि शायरी में कुछ अक्सर नहीं शायर नहीं होता है है। और वो पढ़ते हैं और निकल जाते हैं। और बेंगलोर में भी कुछ शोरा ऐसे हैं जो सिर्फ मुशायरा रहेगा तो जाएंगे, सेमिनार रहेगा नहीं जाएंगे, इसलिए कि मुझे तो पढ़ना नहीं है। जी। तो जब हम दूसरे को सुनेंगे तो उससे बहुत फायदा नहीं, अच्छा पैगाम है कि शोरा के लिए भी अच्छा पैगाम है कि पहले सुनने का मादा हाँ इंसान के अंदर होना चाहिए। भाई हम सुना दिए, हम ये कहकर चले गए कि भाई हम मसरूफ है, तो दीगर अहबाब भी मसरूफ है। अब मैं यही कह रहा हूँ कि भाई कुर्बानी किस चीज़ का नाम है। आप वहाँ पर बैठेंगे तो कुर्बानी देंगे, आप वक्त की कुर्बानी देंगे तो अभी तो पता चलेगा कि आप कुर्बानी दे रहे हैं। आखिर में मैं एक शेर पढ़ दूं जी कि करमे खास जी। नहीं उसका तो फिर और ये क्या है। करमे खास नहीं उसका तो फिर और ये क्या है, मुफलिसी में मुझे उसने सफ़े सुल्तान में रखा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मैं बस में साखी सुखन की जानिब से जो है मैं आपको मुबारकबादी पेश करते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपना कीमती वक्त देकर जो है इस महफिल और इस प्रोग्राम में शामिल हुए और नई नस्ल को भी एक अच्छा पैगाम दिया और ये साबित कर दिया कि शेर व शायरी लिखने के लिए आला तालीम याफ्ता होना ज़रूरी नहीं। फितरी तौर पर अगर शायरी का ज़ौक़ है तो आप शायरी कर सकते हैं, यह आपने सबूत कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।